نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم تكن تصوم من الشهر ما تصوم من شعبان فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أخرجه الإمام النسائي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا الاثنين مشاح وقاتل نفس رواه الإمام أحمد الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، تمام حمد، تمام ثنا، تمام کبریائی، تمام عبادتیں اس ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے جو تمام کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا سب کا حقیقی معبود ہے. وہ اپنی ذات و صفات میں، اپنے افعال میں، اعمال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا کیسے ہو سکتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو لامحدود اس کے بعد اس کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے سب سے اچھی اللہ کی عبادت کی، سب سے اچھی نماز پڑھی، سب سے اچھا روزہ رکھا، سب سے اچھا عمل کیا اور اپنی امت کو عمل کا طریقہ سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد 11 شعبان 1447 ہجری مطابق 30 جنوری 2026 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے شعبان میں غفلت. یہ مہینہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عام طور پر لوگ اللہ کی عبادتوں سے، نیکیوں سے، خیر کے کاموں سے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں. اور عبادتوں سے غفلت یہ مصیبت ہے. انسان کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، اور ہر حال میں اس کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے.
سفر ہو کہ حضر، صحت ہو کہ مرض، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ عبادت کریں۔ اور یہ عبادتیں کسی مہینے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں کہ رمضان آ جائے تو ہم عبادت کریں گے، ورنہ شعبان میں ہم عبادت نہیں کریں گے۔ مصیبت ہو تو ہم اللہ کو یاد کریں گے، عام زندگی میں ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے۔ پریشانی ہو تو اللہ یاد آئے، راحت میں ہم اللہ کو بھول جائیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور بہت بڑا خمیازہ، کیا بہت بڑا خسارہ اور خمیازہ، بہرحال فتحہ یا کسرہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے ابھی، خمیازہ یا خمیازہ، بہرحال یعنی نقصان ہوگا بہت بڑا انسان کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق بیان فرمایا شعبان میں کہ لوگ اکثر و بیشتر اللہ کی عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کیا کہ غفلت اچھی چیز نہیں ہے، غفلت سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پرانی آیات پڑھیں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ شیطان غافلوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ غافل لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان ان کو بہکاتا ہے اور ان کی آخرت کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان غفلت سے آنکھیں کھولے، غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھے، ہر حال میں ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، بولے وہ جس سے اللہ راضی ہو، کرے وہ کام جس سے اللہ راضی ہو۔ اور اللہ صرف ایک مہینے کی عبادتوں سے راضی نہیں ہوتا ہے، معلوم ہے یہ کہ آپ رمضان کا انتظار کریں کہ رمضان آئے گا تو میں اپنے رب کو راضی کروں گا، تو شعبان میں کیا کریں گے آپ؟ ہمیشہ ہر حال میں کوشش اور جستجو اس بات کی انسان کرے کہ رب کو راضی کرے۔ اللہ راضی، دنیا ناراض ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ ایک ناراض ہو جائے، ساری دنیا آپ سے خوش ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ اللہ راضی ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ جنت کا مالک وہ، لوگوں کے دلوں کا مالک وہ، زمین و آسمان اس کی، آسمان کی ہر چیز اس کی، زمین کی ہر چیز، نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے عظیم کوئی نہیں۔ لہٰذا غفلت نہ کرے انسان، شعبان کا مہینہ بھی ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اللہ کی عبادت کرتا رہے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، فرائض ادا کرے، واجبات ادا کرے، نوافل کا اہتمام کرے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پر رحم کرے، ماں باپ، بیوی بچے، شوہر، رشتہ دار، پڑوسی، حکمران، علماء، اور اس کے علاوہ عوام الناس، سب کا حق ادا کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو ابھی دن چل رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 11 ہے تاریخ، یہ شعبان کے ایام چل رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد رمضان آتا ہے، سب کو معلوم ہے، تو گویا کہ ایک ایمانی محطے کے جیسے ہیں۔ آدمی شعبان میں کیسے ہے اپنے آپ کو دیکھے، اور اس کا اثر رمضان میں پڑے گا، یہ یاد رکھنا۔ جو شعبان میں اللہ کی عبادت کرے گا، آپ بتائیے رمضان میں وہ کیا زیادہ عبادت نہیں کرے گا؟ رمضان کی اپنی خصوصیات ہیں، کچھ چیزیں ایسی، کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف رمضان میں ہیں۔ جیسے فرض روزے کب ہیں؟ صرف رمضان میں ہیں۔ جو شعبان میں نفل روزے رکھے گا وہ رمضان میں فرض روزے رکھے گا۔ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، جو شعبان میں قرآن زیادہ پڑھے گا رمضان میں اور زیادہ پڑھے گا۔ جو شعبان میں مسکینوں کا، غریبوں کا خیال رکھے گا رمضان میں اور رکھے گا۔ جو شعبان میں توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، رمضان آئے گا تو اور زیادہ توبہ اور استغفار اس سے ہوگی۔ لیکن جو شعبان میں غافل ہو جائے، کیا امید کریں گے وہ رمضان میں پابند ہوگا؟ نہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں
شعبان میں انسان توبہ استغفار کو پابند بنائے، کثرت سے صبح شام توبہ کرے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، اختلافات کو دور کرے، نیتوں کی اصلاح کرے، کوئی بھی کام کرے اللہ کے واسطے۔ لوگوں سے ہمیں امید نہ ہو، اللہ کی ذات سے امید۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عمل اللہ کے لیے۔ میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادات، میرے اعمال للہ ہیں، اجر اللہ کے پاس چاہیے، ختم۔ لوگ جو سمجھیں ان کا اپنا معاملہ ہے، کہتے ہیں وہ اصلاح النیات، نیت کو خالص کرے رب کے لیے، والاقلاع عن المحرمات، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے۔ اسامہ بن زید صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ لم تکن تصوم من الشہر ما تصوم من شعبان، آپ شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں یہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے؟ مطلب ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں آپ، باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں اتنی کثرت نہیں ہوتی ہے روزوں کی۔ یہ ظاہر بات ہے کون سے روزے ہیں؟ نفل، فرض نہیں، کیونکہ فرض صرف رمضان کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ذاک شہر، یہ وہ مہینہ ہے، مطلب شعبان، جس میں اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، رجب کے بعد رمضان سے پہلے۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اللہ سب کے اعمال۔ اچھا اعمال مطلب اچھے اعمال یا سارے اعمال؟ خیر اور شر، نیکی ہو یا بدی، اچھے کام ہو یا برے کام، صحیح عقیدہ ہو یا غلط عقیدہ، سنتوں پر عمل ہو رہا ہے یا بدعتوں پر عمل ہو رہا ہے، سارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اس مہینے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ روزے کی شکل میں میرا عمل اللہ کے پاس پیش ہو۔ سنن نسائی کی حدیث ہے جس سے پتہ چلا کیا کچھ چیزیں جو آ رہی ہیں آگے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ صرف رمضان کا، پورا مہینہ رمضان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے۔ وَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، اور اس کے بعد رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں زیادہ دن، اکثر ایام مہینے کے، میکزیمم ڈیز مہینے کے اگر روزہ رکھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کیا پتہ چلا دونوں حدیثوں سے؟ کہ غفلت کے وقت کی عبادت کی فضیلت ہے۔ شعبان کے مہینے میں لوگ غافل ہیں عبادتوں سے، آپ عبادت کیجیے۔ رات میں لوگ سو رہے ہیں، آپ تہجد پڑھیے۔ لوگ صدقہ خیرات نہیں دے رہے ہیں، مال میں بخیلی کنجوسی بہت ہے، لوگ جمع کر رہے ہیں، خیر خرچ نہیں کر رہے اللہ کا، آپ خرچ کیجیے۔ غفلت کے وقت کی، غفلت کے پیریڈ زمانے کی عبادت زیادہ افضل ہوتی ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا۔ تو پہلی حدیث ہم نے سنی اسامہ بن زید کی روایت کہ شعبان غفلت کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب مہینہ ہے؟ اچھا لوگ غافل رہتے ہیں اس میں، مشاہدہ کیا ہے؟ لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، میرا آپ کا سب کا عمل جا رہا ہے اوپر۔ کس کے پاس جا رہے ہیں اعمال ہمارے؟ پیش کہاں ہو رہے ہیں؟ کس کے حضور؟ رب العالمین، جو غیب جانتا ہے، ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، چھپ نہیں سکتے اس سے، ہر چیز جانتا ہے، دل میں کیا ہے، زبان پر کیا ہے، تنہائی میں کیا عمل ہو رہا ہے، پبلک میں کیا عمل ہو رہا ہے، کھلم کھلا کیا عمل کیے جا رہے ہیں، چھپ چھپ کر کیا عمل کیے جا رہے ہیں، یا کیا عمل کیے جا رہے ہیں، سب کو جانتا ہے۔ کہہ رہا نا وَهُوَ شَاعِرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو
اب ہم اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں، یہ روزہ میرا عمل ہے، اللہ کے پاس میرا روزہ جائے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے جو اعمال اللہ کے پاس پیش ہو رہے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ میرا کیسا جا رہا ہے عمل۔ میری نماز جائے اللہ کے پاس، بے نمازی نہ ہوں، میں سوتا رہوں، ایسا نہ جائے عمل میرا کہ نماز چھوڑ دوں میں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ میری تلاوت اللہ کے پاس جائے، میرے صدقہ خیرات، میری نیکیاں، میری اچھائیاں یہ اللہ کے حضور پیش ہوتے جائیں۔ کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا، نہیں بندہ نیک عمل کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اور جو نیکیاں نہ کرے، نماز چھوڑ دے، روزے ترک کر دے، قرآن سے دور، شر میں پڑا ہوا ہے، بدعات شرک اور خرافات میں پڑا ہوا ہے، ماں باپ کو ناراض کر رہا ہے، بچوں کا، بیوی کا، شوہر کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہا ہے، برے اعمال کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، حرام کاموں میں پڑا ہوا ہے، گناہوں میں ملوث زندگی ہے، یہ عمل جائیں گے گناہ، اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اللہ ناراض تو دنیا اور آخرت برباد، یاد رکھ لیں۔ اللہ راضی تو دنیا اور آخرت آباد۔ دیکھ لو کیا کرنا ہے، آباد رکھنی ہے ان دو زندگیوں کو یا برباد کرنا ہے، اس کی فکر کرے انسان۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ کیسے اللہ کو راضی کروں، اپنے اچھے اعمال اللہ کے پاس پیش کروں، تو ہمارے لیے اس میں اسوہ ہیں، کیونکہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوئے، اسوہ حسنہ ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اچھا اسوہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ سے ثواب کے اجر کی امید رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارا عمل ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آپ نے شعبان میں کیا کیا، آپ نے رمضان میں کیا کیا، آپ کی حیات طیبہ کیسے تھی، کیسے اللہ کو راضی اور خوش کرتے تھے، ہم بھی اسی نہج پر چلیں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ پھر حوض کوثر سے پانی بھی پئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا اور اللہ ہم سے راضی بھی ہوگا۔ سمجھ میں ہی بات؟ جی۔ اس کے بعد یہ 15 شعبان کا مسئلہ کیا ہے؟ 15ویں شعبان کیا مناتے؟ شب برات۔ کتنی شباں ہیں دیکھ، شب معراج چلے گیا، شب برات، اور بھی میلاد النبی، بہت سارے اعمال۔ یہ شب برات کیا ہے؟ مردوں کی عید بولتے کیا؟ نہیں، مردوں کی عید۔ یہ مردوں کی عید کیسے ہوتی ہے؟ اچھا پہلے برات لفظ کیا ہے؟ برات، وہ برات تو اس کو بولتے شاید نا، برات آئی ہے، مجھے جو لفظ کا معنی معلوم ہے برات کا۔ یہ شب برات مطلب کیا شادیاں ہوتے ہیں کہ اس دن لوگوں کے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے عقیدے، دیکھیے مردوں کی عید کتے، ہم کو ایک بات معلوم ہے کہ عید زندہ آدمی مناتا۔ میں بچپن سے جب عید منایا تو ابا، امی، بیوی، بچے، بھائی بہنوں کے ساتھ، میرے دادا، دادی، نانا، نانی، چھوٹے رہنے دادی تو تھے، ہاں نانی بھی تھے چھوٹا جب میں تھا، لیکن میں نے کبھی میرے دادا کے ساتھ، میرے دادا جو ہیں مبارک، میرے نانا بدر، میں نے کبھی ان کے ساتھ عید نہیں منائی۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں، وہ قبر میں ہیں میرے دادا۔ آپ کبھی دادا کے ساتھ عید منائے؟ یہاں ایک عبد الکریم بھائی بیٹھتے تھے بامبے کے، تو کیا اس سال رمضان عید منائیں گے ان کے ساتھ، عبد الکریم بھائی کے ساتھ؟ ہمارے عبد الرشید صاحب بیٹھتے تھے یہیں، مجھے یاد ہے، انتقال ہو گیا، اللہ رحم فرمائے، غصہ کرے، پابند اسی جگہ آپ بیٹھے میں نا ابھی یہ جگہ، تو کیا اس سال ان کے ساتھ بھی عید منائیں گے؟ تو ہم اپنے مردوں کے ساتھ عید منائیں گے؟ ارے عید زندوں کے ساتھ منائی جاتی ہے، مردہ کیسے عید منائے گا بھائی؟ پتہ نہیں کیا کانسیپٹ ہے، خیر چھوڑی۔ دوسری بات کیا ہے، یہ 15ویں شب کو سمجھتے ہیں، نام تو مردوں کا عید دے دیے، کیا کرتے نہیں معلوم ہے، وہ تو پتہ ہے آپ کو، جو بھی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا اس رات کی کوئی خاص خصوصیت ہے کہ میں خاص عبادت کروں 15ویں شب کو؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 11 ہے، ابھی 3 دن کے بعد آئے گی یہ شب، تو اس رات کیا کوئی مخصوص عبادت کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 15ویں شب کو خوب نماز پڑھوں،
خوب توبہ کروں، خوب ذکر کروں، صدقہ خیرات کروں، لوگوں کو کھلاؤں کھلاؤں اور پلاؤں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ عبادتیں موقوف توقیفی ہیں، کوئی عبادت میں میری خواہش سے نہیں کر سکتا ہوں، آپ اپنے خواہش۔ شریعت اجازت دیتی ہے ہم کریں گے، شریعت اجازت نہیں دیتی ختم۔ ہر مسئلے میں شریعت ہے، یاد رکھنا۔ شریعت جس کی اجازت دیتی ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اگر ہم ایسا کام کریں گے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے پھر تو بربادی ہے ہماری، یہیں سے بربادی کا دروازہ کھلتا ہے۔ آپ کو اللہ نے اجازت نہیں دی، آپ کیسے کر رہے ہو؟ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، دین نے، اسلام نے۔ 15ویں شب کا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، مسند احمد میں وہ روایت موجود ہے جو ہمارے خطیب صاحب نے ذکر کیا، ابن ماجہ میں بھی وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ حدیث کیا ہے کہ جب 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے۔ ایک جس کے دل میں کینہ ہے، کپٹ، کینہ معلوم؟ کینے کے ساتھ کپٹ لفظ استعمال ہوتا ہے، کینہ کپٹ، شحنہ کہتے ہیں اس دل میں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کینہ ہے، دل صاف نہیں ہے اس کا۔ نمبر 2 جس نے قتل کیا ہے، قاتل نفس، جس نے اپنی جان لی یا نہیں کسی اور کی جان لی، مرڈر کیا ہے کسی، یہ مسند احمد، یہ حدیث ہے، یہ مسند احمد میں۔ ابن ماجہ میں جو الفاظ ہیں وہ 2 ہیں، مشرک، مشاہن۔ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا ہے اور کینہ رکھنے والے کو بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ سب کی بخشش ہوتی ہے۔ کب؟ 15ویں شب۔ تو اب تو حدیث میں ہے نا، یہ 15ویں شب اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے سوائے ان دونوں کے۔ دوسری روایتوں میں آیا کہ فرشتوں سے اللہ کہتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو۔ ایک تو مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے، ایک وہ 2 بھائیوں، 2 بہنوں کی، 2 ساتھیوں کی جن کے دل میں کینہ ہے، چھوڑ دی جاتی ہے، روک دی جاتی ہے ان کی بخشش، یہاں تک کہ دونوں کمپرومائز کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں آپس میں، دونوں کی بخشش روک دی جاتی ہے اس وقت۔ ابن ماجہ میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اب ہم حدیث جب سنتے ہیں یا کوئی بیان کرتا ہے یا لکھتے ہیں واٹس ایپ پہ تو ہم بولتے بھائی فضیلت تو آ رہی ہے 15ویں شب کی، تو پھر کیا کرنا؟ تو پھر 15ویں شب کو ہم خوب معافیاں مانگیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ تو میں بتا دوں، صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا تیسرا آخری پہر ہوتا ہے اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی قرضدار کہ اس کے قرضے کو میں حل کر دوں، ہے کوئی دعائیں کرنے والا، مانگنے والا کہ میں اس کو دوں۔ اور یہ وذالک فی کل لیلہ، ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ حدیثوں کو اکٹھا رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ 15ویں شب کے متعلق جو بات بتائی گئی ہے اس حدیث میں، جس کی سند میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، چلیے حدیث، یہ جو روایت ہے، اس روایت میں، اس حدیث میں جو بتایا گیا کہ 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے، دل میں جس کے کینہ کپٹ ہے، یا مسند احمد کے لفظ میں قاتل نفس کی، اس کی بخشش روک دی جاتی ہے، نہیں ہوتی ہے بخشش۔ تو کیا یہ صرف 15ویں شب کے ساتھ خاص ہے؟ باقی راتوں میں کیا اللہ تعالیٰ بخشتا ہے یا نہیں بخشتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث میں نے بھی آپ کو سنائی، ہر رات اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اس آسمان دنیا پر اترتا ہے اور اعلان کر حل من سائل فاعطی، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشوانے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اس کا مطلب یہ سارے سال بھر ہو رہا ہے، تو مخصوص وہ رات کا مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ دوسری حدیث ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ مسلم شریف کی بھی حدیث ہمارے سامنے آ گئی، سامنے رکھنے سے بات معلوم ہوتی ہے 15ویں شب کی رات جو بخششیں ہوتی ہیں، یہ بخشش صرف ایک رات نہیں ہے، سال کی تمام راتوں میں ہوتی ہیں، تمام لوگوں کے لیے سوائے، ہاں اس حدیث سے ایک بات یہ بات ہوئی، کینہ جن کے دلوں میں ہے ان کی بخشش روک دی جاتی ہے، شرک کرنے والوں کی بخشش روک دی جاتی ہے، قاتل نفس، مرڈر کرنے والا، قتل کرنے والا لوگوں کو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو جب بخشش ہوتی ہے تو بخشش مانگیے۔ اب آج رات میں بھی آپ تہجد پڑھیے،
یا رات میں اٹھیے فجر سے پہلے آپ دعا کیجئے، دعائیں قبول ہوں گی، استغفار کیجئے، مغفرت ملے گی آپ کو، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بات واضح ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی مخصوص عبادت کرنا 15ویں شب کو خاص طور سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو بات ثابت نہ ہو عبادت عمل، تو پھر میں اور آپ وہ عبادت یا مخصوص عبادت یا مخصوص عمل کیسے کر سکتے ہیں جس کی دلیل نہیں ہے، جس کی شریعت اسلامیہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے بعد آخری بات اہم، کچھ لوگوں کے رمضان کے روزے پچھلے سال کے چھوٹ گئے ہوں گے، جیسے خواتین ہیں ان کے ایام کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہوں گے۔ اگر ابھی تک، آج شعبان کی 11 تاریخ ہے، ابھی رمضان نہیں آیا، آنے والا ہے انشاءاللہ، اگر انہوں نے اپنے روزے جو قضا تھے نہیں کیے ابھی تک، موقع ہے اپنے گھر والوں کو تاکید کریں کہ اگر قضا ہو گئے تو ٹھیک، قضا نہیں ہوئے تو جلدی کرو قضا کر لو۔ اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو بتا دیں یا گھر والوں کو بتا دیں۔ ایسے ہی کچھ مرد ہیں ایسے جن کے پچھلے سال کے رمضان کے روزے ابھی قضا ہیں، باقی قضا نہیں ہوئے، ابھی ان کی گردن پر ہیں، جلدی کریں، رمضان داخل ہونے سے پہلے وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ یعنی پچھلے سال رمضان میں کوئی بیمار تھے، مسافر تھے اور روزے چھوٹ گئے تھے، انہوں نے روزے نہیں رکھے اور بھول گئے، اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ مہینے آتے گئے، یہاں تک کہ شعبان آ گیا اور ابھی ان کو یاد آ گیا کہ رمضان کے روزے کچھ باقی ہیں، تو وہ جلدی کریں قضا کرنے میں اور فارغ ہو جائیں قضا کر کے اپنی ذمہ داری سے، تاکہ رمضان جب آئے انشاءاللہ تو نیا مہینہ، یہ نیا سال کا مطلب اس سال کا نیا رمضان وہ آ رہا ہے تو وہ روزے انشاءاللہ رکھیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ غفلت بہت خطرناک چیز ہے، اپنے آپ کو غافل نہ رکھیں، صبح اور شام اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیشہ اپنا ہے ہر معاملے میں، اسی میں خیر، اسی میں فلاح، اسی میں کامیابی ہے۔ اور شرک جیسے خطرناک عمل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ مرڈر کرنا، قتل کرنا، کسی کا جان لینا کسی کی، یہ بہت خطرناک عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں کیونکہ اس سے بخششیں روک دی جاتی ہیں۔ دلوں کو صاف رکھیں، دل میں برائی اپنے بھائیوں اور بہنوں اور رشتہ داروں کے لیے یا عمومی طور پر اپنے دلوں میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل شعبان کے مہینے میں بھی برکت دے، رمضان کا مہینے میں بھی ہمیں برکت دے، شعبان میں بھی تیری عبادت کثرت سے کرنے، ہمیشہ رمضان میں بھی ہر مہینے میں ہر دن ہر رات تیری عبادت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان کی آمد ہے، تجھ سے دعا ہے کہ یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں خیر کے ساتھ، ایمان و عمل صالح کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اور جذب ایمان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے کو پانے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللہ رمضان میں نیک توفیق دے، اللہ آج بھی نیک توفیق دے، کل بھی دے، ہمیشہ نیک توفیق دے۔ اللہ سے توفیق مانگیے، ورنہ رمضان آ کے چلا جائے گا، توفیق نہ ملی تو کچھ نہیں کرے گا انسان، توفیق مل جائے تو بہت کچھ کرے گا انسان۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔